ہم بات کر رہے ہیں امام عالی مقام کے فضائل و مناقب کے تعلق سے. ہم بات کر رہے ہیں آپ کا ذکر کس طرح سے احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور اس کے لیے ہم رخ کریں گے اپنی پسندیدہ اسکالر صفا فاطمہ کی طرف. جی صفا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی یقیناً تمام تعریفیں اسی بابرکت ذات کے لیے ہیں جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو مناقب بھی عطا فرمائے اور مفاخر سے آراستہ فرمایا. سبحان اللہ. اپنے ارادہ ازلی سے اللہ رب العزت نے ان کو پاکیزگی بھی عطا فرمائی، اور اس وقت جب فتنوں کی فضائیں چلیں اور فتنوں کی طغیانی ہمیں نظر آئے، اس وقت ان کو سفینہ نجات بنایا ہے اور امت کے لیے ایک پناہ گاہ بنایا ہے. اور اسی طرح جب مصائب کی راتیں سیاہ پڑ جائیں، ایسے وقت کے لیے اہل بیت کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے ستارے بنایا ہے. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی وابستگی، یعنی یہ جو تمام فضائل ان کو عطا کیے جا رہے ہیں، ان کی ایک بنیادی وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرابت ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو مصائب اور جو پریشانیاں دین کی راہ میں اہل بیت نے برداشت کی ہیں، نہ تو ویسی پریشانیاں، ویسے مصائب کسی اور نے برداشت کیے ہیں، اور نہ ہی آئندہ کوئی ویسے مصائب برداشت کر سکتا ہے. دنیا کا اصول اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے وہ اتنا ہی بری ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ دنیا ہے نا، یہ دنیا ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، بلکہ بالکل مختلف ہے، برعکس ہے بھائی، بالکل مختلف ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اصول کیا ہے کہ رب تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رفع بعضکم فوق بعض درجات. اللہ رب العزت ضرور اس وعدے کو پورا فرمائے گا، وہ درجات کو ضرور بلند فرمائے گا، جنت کی ابدی نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا، اور اسی طرح دنیا میں عزت سے بھی نوازے گا. صحیح. مگر اس کے لیے کیا اصول ہوگا کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی بڑی آزمائش ہوگی، اور اتنا ہی بڑا انعام اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیا جائے گا. اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ امام الانبیاء اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اشد الانبیاء اشد البلائی، جو سخت ترین بلا ہوتی ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ انبیاء کے اوپر آتی ہے. پھر انبیاء سے جو متعلقین ہوں ان کو وہ مصائب برداشت کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر درجہ چونکہ ان کا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی طرف سے آزمایا بھی سب سے زیادہ جائے گا، خلیل اللہ سے ذبی اللہ تک. جی بالکل. اور پھر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت، ہم جب آیات قرآنی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے وَلَا تُبْلَوُنَّ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم، تمہارے مال کے متعلق، تمہاری جانوں کے متعلق تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. پھر جیسا جیسا اسٹیٹس ہے اسی کے مطابق اللہ رب العزت آزمائش بھی عطا فرماتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بہت پہلے جاری فرما دیا، اور اس شہادت کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی زبان اقدس گواہ ہو جائے اس بات پر کہ اگر سب سے زیادہ مصائب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح یہاں برداشت کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں جو نعمتیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعام آپ کے دامن میں ہوں گے وہ بھی قابل دید ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف فرما ہیں. فرشتے آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دروازہ بند کر دو اور کسی اور کو آنے نہ دینا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے تشریف لاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو منع فرمایا بلکہ محبت کا اظہار فرمایا. اس وقت یہ جو فرشتہ اللہ کے حکم سے حاضر ہوا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی کہ یہ فرشتے اس سے پہلے میرے پاس نہیں آئے. فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سے بہت محبت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً بہت محبت ہے. تو فرمایا کہ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ قریب ہے وہ وقت کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا، اگر آپ کہیں تو اس جگہ کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے. اور پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں مٹی پیش کی گئی، بعض روایات کے مطابق ریت پیش کی گئی یا کنکریاں پیش کی گئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ کر دی، اور فرمایا کہ جب وہ وقت آئے
کہ اس کا رنگ متغیر ہو جائے، یہ سرخ ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس خاک کو دیکھتی تھی اور یہ تصور قائم کرتی تھی کہ وہ کس قدر سختی کا دن ہوگا جس وقت اس کا رنگ متغیر ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کربلا کے پاس سے تشریف لے گئے، اس مقام سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ان کی یعنی میری اولاد کی سواریوں کو بٹھایا جائے گا اور ان کے کجاوے یہاں پر رکھے جائیں گے، اسی زمین پر خون گرے گا اور اسی زمین پر وہ لوگ شہید ہوں گے جن پر آسمان اور زمین روئیں گے۔ لہٰذا یہ ذکر ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں نظر آ رہا ہے۔